بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M1 اور M2 بند کر دیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر حد نگاہ صفر ہو گئی ہے۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک ہیوی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس نے ہدایت کی ہے کہ گاڑیوں میں فوگ لائٹس کا استعمال کریں، تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ معمول سے زیادہ رکھیں۔ مغربی ہوائیں ملک میں داخل، آج سے بادل برسیں گے۔ شمالی علاقہ جات میں بارش کے ساتھ ساتھ روئی کے گالے بھی گریں گے۔ میدانی علاقوں میں ہلکی بوندا باندی متوقع ہے۔ مری و گلیات میں بھی برف باری متوقع ہے۔ سردی کی لہر مزید بڑھے گی۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کا موجودہ سپیل 2 جنوری تک جاری رہنے کا کہہ دیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ ملک بھر میں سردی کی لہر جاری ہے۔ کل سے مغربی ہوائیں ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ 29 سے 31 دسمبر تک مغربی ہواؤں کا یہ سلسلہ تمام علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ کل سے سکردو، استور، ہنزا، کاغان، ناران، بابو سر ٹاپ سمیت وادی نیلم، تاؤبٹ اور کیل کے بلند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر شدید برف باری ہوگی۔ 30 دسمبر سے 1 جنوری کے دوران خیبر پختونخوا کے بالائی اور میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد، مری اور گلیات کے میدانی علاقوں میں 30 ستمبر سے 2 جنوری تک بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ 29 سے 31 دسمبر کو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری، جبکہ اس دوران چند مقامات پر ہلکی بوندا باندی بھی متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید خبردار کیا ہے کہ برف باری کے باعث ملک کے بالائی علاقوں میں آمد و رفت متاثر ہونے، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں برفانی تودے گرنے کا خطرہ ہے۔ وفاق کے وزیر داخلہ محسن نقوی کا آج صبح شاہین چوک انڈر پاس کا دورہ، سائٹ پر فنشنگ ورک کا معائنہ کیا۔ وفاق کے وزیر داخلہ نے منصوبے کے اطراف ہارٹیکلچر اور لینڈسکیپنگ کا بھی معائنہ کیا اور مزید پودے لگانے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ شاہین چوک انڈر پاس 31 دسمبر تک ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا، جس سے ٹریفک کا دیرینہ مسئلہ مستقل طور پر حل ہوگا اور شہریوں کو آمد و رفت میں بڑی سہولت ملے گی۔ چیئرمین CDA نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو منصوبے پر بریفنگ دی۔ IG اسلام آباد، ممبر انجینئرنگ CDA اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ خبر دیں کہ اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا معاملہ، صومالیہ کی درخواست پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق صومالی لینڈ کے مسئلے پر سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ اسرائیل نے جمعے کو صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا کہ جب چند دن بعد صومالیہ سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنے والا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ یہ فیصلہ ابراہم معاہدوں کی روح کے تحت کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ بدر احمد محمد العاطی سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ پاک مصر وزیر خارجہ نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک مصر وزیر خارجہ نے اہم علاقائی اور عالمی امور بالخصوص صومالیہ اور یمن کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور مصر نے علاقائی امن، استحکام اور ترقی کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسلامی ممالک اور OIC کا اسرائیل کے صومالی لینڈ سے متعلق فیصلے پر سخت رد عمل۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا کہ اسرائیل کا یہ غیر معمولی اور غیر ذمہ دارانہ اقدام افریقہ کے ہارن اور بحیرہ احمر کے خطے میں امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے اور اس کے اثرات عالمی امن و استحکام تک پھیل سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے صومالیہ کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کی مکمل اور غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے 26 دسمبر 2025 کو وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے خطے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے اعلان کو سختی سے مسترد کر دیا۔ اردن، مصر، الجزائر، کوموروس، جبوتی، گیمبیا، ایران، عراق، کویت، لیبیا، مالدیپ، نائجیریا، عمان، پاکستان، فلسطین، قطر، سعودی عرب، صومالیہ، سوڈان، ترکیہ اور یمن کے وزرائے خارجہ کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیے میں اس اقدام کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا یہ غیر معمولی اور غیر ذمہ دارانہ اقدام افریقہ کے ہارن اور بحیرہ احمر کے خطے میں امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے اور اس کے اثرات عالمی امن و استحکام تک پھیل سکتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے وفاق
وفاقی جمہوریہ صومالیہ کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کی مکمل اور غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ صومالیہ کی سرحدوں یا اس کے کسی حصے کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوئی بھی کوشش ناقابل قبول ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ کسی خود مختار ریاست کے کسی حصے کو تسلیم کرنا ایک خطرناک نظیر قائم کرتا ہے جو عالمی نظام، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔ یہ فیصلہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور عالمی برادری کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ وزیر خارجہ نے اس بات کو بھی دو ٹوک انداز میں مسترد کیا کہ صومالی لینڈ سے متعلق اسرائیلی اقدام کو فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے زبردستی بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش سے جوڑا جائے۔ فلسطینی عوام کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرنے کی ہر کوشش اصولی طور پر ناقابل قبول ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو کا پی ٹی آئی کو انتہا پسندی کی سیاست چھوڑنے کا مشورہ۔ کہا جو کام پی ٹی آئی نے کیا اگر یہی قدم پیپلز پارٹی اٹھاتی تو کیا حشر ہوتا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ تو کچھ ہی نہیں ہوا۔ انتہا پسندی کی سیاست کے ساتھ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، بات چیت سے ہی مسائل حل ہوں گے، عوام فیصلہ کریں گے کون لمبی اننگ کھیلے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر وفد بھیجنے پر نواز شریف کے شکر گزار ہیں۔ نون لیگ کے وفد سے کسی قسم کی کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی۔ تمام سیاسی رہنماؤں کو مل بیٹھ کر ملک کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ سندھ حکومت وہ کام کر رہی ہے جو دوسرے صوبوں میں نہیں ہو رہے۔ دیگر صوبوں کا سندھ حکومت کے کاموں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی حکومت معاشی بحران حل کرنا چاہتی ہے کہ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر غور کرے۔ لمبی اننگز کی بات ہے، یہ تو عوام فیصلے کریں گے۔ عوام فیصلے کریں گے کہ کون لمبی اننگز کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے اور کون سے کمبینیشنز کھیلیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کل میں نے اپنے تقریر میں بھی کہا کہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے۔ ہم سب مل کے ایسے ماحول بناتے ہیں سیاست کے لیے مزید گنجائش نکلے تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ جو ہمارے ایشوز ہے، معاشی مشکلات ہے، قومی سلامتی کے سوال ہے، یہ ان کے جو لانگ ٹرم حل ہے وہ کسی ایک جماعت کی لمبی اننگ سے نہیں، وہ جینیون پولیٹیکل سٹیبلٹی سے قائم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا کہنا ہے کہ مجھے لاہور میں جگہ جگہ روکا جا رہا ہے، اس طرح نفرتیں بڑھیں گی۔ پنجاب حکومت نے پہلے دن سے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ جعلی مینڈیٹ والوں کو اس بات کا بھی احساس نہیں کہ اس طرح نفرتیں بڑھیں گی۔ کل جہاں پر ہم جا رہے تھے وہاں تمام جگہوں پر لائٹس بند کر دی گئیں، وہاں دکانیں بند کر دی گئیں۔ ان کو پہلے سے ہم نے شیڈول چونکہ دیا ہوا تھا کہ ہم نے مزار اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری لگانی ہے، تو آج انہوں نے یہاں کی بھی تمام لائٹس بند کر دی ہیں اور باہر جو ہے کسی کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل جو ہے یہاں پر تمام لائٹس آف ہو چکی ہیں، کسی کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا۔ باہر جو عوام کھڑی تھی وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا۔ آج مجھے حسان نیازی صاحب کے گھر جانے نہیں دیا گیا، عمر سرفراز چیمہ صاحب کے گھر جانے نہیں دیا گیا، اور تو یہ ساری فسطائیت اور ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی 3 روز دورہ لاہور مکمل کر کے پشاور پہنچ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے سہیل افریدی کے دورہ لاہور کو کامیاب قرار دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کا مشاورتی اجلاس بھی ہوا جس میں سلمان اکرم راجہ اور دیگر پارٹی رہنما شریک ہوئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی رائے تھی کہ سہیل افریدی کے دورے سے کارکنوں، رہنماؤں اور ان کی فیملیز کے حوصلے بڑھ گئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی نے مزار اقبال پر بھی حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے ایکس پر اب بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کل رات سے بنگلہ دیش کی تصاویر لگا کر خوشیاں منائی جا رہی تھیں، مگر آج دن کی روشنی میں اسٹیٹ موومنٹ کا پول کھل گیا ہے۔ ازما بخاری نے کہا کہ نعروں کا جواب دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ لاہور کو بہت پروٹوکول میں دیکھ لیا، اب خدا را واپس تشریف لے جائیں اور خیبر پختونخوا کے عوام کی بھی داد رسی کریں۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے لاہور میں پشتون تاجروں اور دکانداروں کے ساتھ پولیس کے مبینہ ناروا اور ظالمانہ سلوک کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ شفیع جان نے کہا کہ پشتونوں کو اجتماعی طور پر نشانہ بنانا، بازار سیل کرنا، روزگار ختم کرنا اور درجنوں دکانداروں کو گرفتار کرنا آئین پاکستان اور بنیادی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ صرف سہیل افریدی کے حق میں آواز بلند کرنے پر لوگوں کو سزا دینا فسطائیت کی بدترین مثال ہے۔ گرفتار تمام پشتون دکانداروں کو فوری رہا کیا جائے، سیل شدہ بازار کھولے جائیں اور متاثرہ تاجروں کو ہونے والے نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔ اگر اس ناانصافی کا فوری نوٹس نہ لیا گیا تو عوامی سطح پر شدید رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ مسلح افواج کی بہادری کی وجہ سے پاکستان کا جھنڈا دنیا میں بلند ہو رہا ہے۔ امریکہ کا صدر پاکستان کے وزیر اعظم اور سپہ سالار کی تعریف کر رہا ہے۔ ناروال میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ نون لیگ کے دور میں دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، ایک نااہل شخص کو لا کر ملک کی ترقی کا سفر روکا گیا۔ کہ ایک سیاسی جماعت جس کا نام پی ٹی آئی ہے، جب سے حکومت سے نکلی ہے، اس کا صرف ایک ایجنڈا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی فوج کے خلاف مہم چلاؤ۔ میرے دوستو، آپ یہ بتائیں کہ اگر آج پاکستان کی فوج پاکستان کے دہشت گردوں کے خلاف نہ لڑ رہی ہو تو یہ دہشت گرد آپ کے گاؤں میں آ کے آپ سے بھتے لینا شروع کر دیں گے۔ اگر کوئی ادارہ پاکستان کے دفاع کی جنگ لڑے، پاکستان کا محافظ ہو، تو اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ اس کا دشمن تو صرف پاکستان کا دشمن ہو سکتا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ اگر کوئی افغان شہری پاکستان آنا چاہتا ہے تو ویزا لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اس وقت دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے اور دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندوں کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ مزید کہا کہ پاکستان نے بھارت کو 4 دن میں شکست دی، جسے پوری دنیا نے دیکھا۔ ماضی میں مختلف سیاسی جماعتوں کی قیادت جیلوں میں گئی، لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی ریاستی اداروں کے خلاف بات نہیں کی۔ سیاسی مسائل کا حل پارلیمنٹ میں ہی ممکن ہے۔ ٹھیک ہوئے غلط ہوئے ہیں، لیڈرشپ جیلوں میں گئی ہیں، لیکن کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم جیلوں میں گرفتار ہیں تو ہم جا کر اداروں پہ حملہ کریں، ریڈیو اسٹیشنز پہ حملہ کریں، چھاونیوں پہ حملہ کریں۔ ان کو دوبارہ بالکل ویلکم کریں گے، آئیں، ہر دم آئیں، لیکن لیگل پروسیس کے ذریعے ہیں۔ کسی نے اگر پڑھنا ہے تو اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئیں، ہیلتھ ویزے پہ آئیں، ٹورزم ویزے پہ آئیں، بزنس ویزے پہ آئیں، لیگل ویزے پہ آئیں اور پھر آئیں۔ انڈیا کو اگر ہم 4 دن میں شکست دے سکتے ہیں۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دبئی پہنچ گئے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز دبئی میں 2 روز قیام کریں گے۔ نواز شریف اور مریم نواز کی دبئی قیام کے بعد لندن روانگی متوقع ہے۔ نواز شریف جنید صفدر کی شادی پر دبئی کے مہمانوں کو دعوت نامے دیں گے۔ خبر دیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے مظفر آباد میں جدید کینسر اسپتال اور میڈیکل کالج کا افتتاح کر دیا ہے۔ مظفر آباد میں کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن انکالوجی اور ریڈیالوجی کے افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ معلوم ہے کہ وسائل سے محروم افراد کے لیے کینسر کا علاج کتنا مشکل ہے، کیونکہ میں خود بھی کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہوا۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ جدید وسائل اور ذرائع کو بروئے کار لا کر اس مرض کا شکار مریضوں کا علاج معالجہ کیا جائے اور تمام سہولیات کو 24 گھنٹے فعال رکھا جائے۔ مریضوں کے ساتھ ایسا رویہ ہو کہ انہیں حوصلہ ملے اور ان کو علاج کے لیے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ I am a cancer survivor. I could afford this very expensive treatment at that point in time. This is now more than 20 years ago. Imagine the plight of the common man in this country. Imagine those, coming from remotest areas of Pakistan. Imagine those who can't even meet their one meal a day. Imagine who work and toil untiringly with their sweat and blood. So here we are, a very valuable contribution of Pakistan Atomic Energy Commission and of course combined with SPD. I think there cannot be a bigger service to suffering humanity than treating those patients who are at the edge of their life because of this threatening disease. وفاقی وزیر و سابق امیر کراچی مصطفیٰ کمال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بانی ایم کیو ایم پر سنگین الزامات عائد کیے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بانی ایم کیو ایم ایک ڈرامہ باز انسان ہیں اور عمران فاروق کے قتل کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ تھا۔ کس کی؟ جس کو وہ شہید انقلاب کہتے ہیں اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ عمران فاروق کو کس نے مارا؟ وہ ایم کیو ایم میں ہیں، پی ایس پی میں ہیں۔ عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے۔ یہاں کسی کو فون کیا کہ تمہارے قائد کو پریشان کرتا ہے، انہوں نے پلان کر لیا
اور پلان کر کے جا کر عمران فاروق کو مار دیا، ساری ڈیٹیل ہے پاس۔ وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے بانی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر مقبولیت کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ بولے کہ مصنوعی ریچ اور منظم پروپیگنڈے کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک نے الزام عائد کیا کہ پی ٹی آئی کی سیاست جھوٹ اور منفی بیانی پر مبنی ہے اور اپنی سیاسی ناکامی کو چھپانے کے لیے سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ حقیقی انگیجمنٹ جو ہے وہ ہے نہیں، اور صرف یہ باٹس کے ذریعے ایک مصنوعی ریچ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ جو ہے وہ ہماری مقبولیت ہے، اور یہ تمام تر چیزیں صرف اور صرف ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ ایک منظم پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جھوٹ پہ مبنی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست منفی بیانیے کے اوپر مبنی ہے۔ ان کی حقیقت جو ہے وہ واضح طور پہ اب آپ کے سامنے ہے۔ سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع کلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے کلات میں بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران 4 بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنانے اور بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خاتمے پر فورسز کی پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کلات میں خارجیوں کے خلاف کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ بات کریں کوہاٹ میں دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن کے دوران 8 شدت پسند دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ آر پی او کوہاٹ کے مطابق کوہاٹ اور کرک کے سرحدی پہاڑی علاقے کرکنڈو میں تھانہ خرم کی حدود میں دہشت گردوں کی موجودگی میں کارروائی کی گئی۔ آپریشن کے دوران پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں اب تک 8 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کارروائی میں دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے۔ آپریشن میں بھارتی پولیس نفری کے ساتھ خفیہ اداروں کے اہلکار شریک ہیں۔ ڈی پی او کرک خود موقع پر موجود ہیں اور علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا گیا ہے تاکہ کسی بھی دہشت گرد کو فرار ہونے کا موقع نہ مل سکے۔ 2025 میں عالمی سیاست کے منظرنامے پر پاکستان ایک بار پھر اسٹریٹجک مرکز بن کر ابھرا ہے۔ عالمی جریدوں اور پالیسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے مؤثر عسکری اور سفارتی حکمت عملی کے ذریعے نہ صرف واشنگٹن میں اپنی کھوئی ہوئی جگہ دوبارہ حاصل کی ہے بلکہ کئی محاذوں پر واضح سبقت بھی حاصل کر لی ہے۔ غزہ سیز فائر کے موقع پر ٹرمپ نے سید عاصم منیر کو پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دے دیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف نے آرٹیکل میں انکشاف کیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے عسکری اور سفارتی محاذ پر فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہوئے پاکستان کے لیے غیر معمولی نتائج حاصل کیے۔ ایبی گیٹ حملے کے مرکزی ملزم کی گرفتاری کے صرف 2 دن بعد امریکہ حوالگی پاک امریکہ تعلقات میں ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ امریکی کانگریس سے خطاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دہشت گردی کے خلاف عملی تعاون پر پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ واشنگٹن میں بھارت کی شدید لابنگ کے باوجود اس بار پاکستان کو واضح سفارتی سبقت حاصل رہی۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اوول آفس تک براہ راست رسائی ملنا اس اعتماد کا واضح ثبوت قرار دیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے صدر ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کرنا ایک غیر معمولی سفارتی اقدام تھا جس نے وائٹ ہاؤس کے ماحول کو مثبت انداز میں متاثر کیا۔ عالمی جریدے نے انکشاف کیا کہ جون میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کے درمیان ایک نجی اور آف دی ریکارڈ ملاقات ہوئی جس کے بعد صدر ٹرمپ مسلسل فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے رہے۔ پاکستان نے امریکہ کو اہم معدنیات کے مسئلے کا عملی حل پیش کیا جس کے نتیجے میں ستمبر میں $6 کھرب مالیت کے معدنی ذخائر پر پاک امریکہ تعاون کا MOU سائن ہونا عالمی سطح پر ایک بڑا سرپرائز قرار دیا جا رہا ہے۔ دی ٹیلی گراف کا مزید کہنا تھا کہ پہلگام کشمیر واقعے کے بعد خطے میں جنگ کا خطرہ حقیقی سطح پر بڑھا، تاہم پاکستان نے ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے غیر روایتی سفارتکاری کے ذریعے وائٹ ہاؤس کو مؤثر انداز میں ہینڈل کیا جس نے پاکستان کی سنجیدہ نیت کو مزید تقویت دی۔
عالمی اسٹریٹجک شراکت داری پاکستان امریکہ تعلقات کا نیا باب۔ پاکستان نے جغرافیائی محل وقوع، دفاعی صلاحیت اور سفارتکاری کو برائے کار لا کر عالمی سطح پر اپنی اسٹریٹجک اہمیت بحال کی ہے۔ عالمی جریدے کیرولائنا پولیٹیکل ریویو نے پاکستانی حکومت اور عسکری قیادت کی بہترین حکمت عملی کا اعتراف کیا ہے۔ عالمی جریدے کیرولائنا پولیٹیکل ریویو کے مطابق رپورٹ کے مطابق مئی میں پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کی دفاعی صلاحیت اور مؤثر رد عمل نے نہ صرف اس کی عسکری ساکھ کو مضبوط کیا بلکہ سفارتی محاذ پر بھی پاکستان کو برتری دلائی۔ کیرولائنا پولیٹیکل ریویو کا کہنا ہے کہ اسی کشیدگی کے دوران پاکستان نے مؤثر سفارتکاری کے ذریعے واشنگٹن کا اعتماد بحال کیا اور پاکستان امریکہ تعلقات کو ایک نئی سمت دی۔ جریدے کے مطابق امریکہ نے جنوبی ایشیا، خلیج و وسط ایشیا تک رسائی کے لیے پاکستان کو ایک کلیدی پل قرار دیتے ہوئے اس کی جغرافیائی اہمیت کو مرکزی حیثیت دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان منفرد طور پر جنوبی ایشیا، وسط ایشیا، مغربی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے سنگم پر واقع ہے، جو اسے عالمی طاقتوں کے لیے ناگزیر بناتا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مخصوص نشستوں پر بحال 19 ارکان قومی اسمبلی کو 1 سال سے زائد کی تنخواہیں ملنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ وزارت قانون نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو تنخواہوں کی ادائیگی کے حوالے سے گرین سگنل دے دیا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے تنخواہوں کے معاملے پر وزارت قانون اور الیکشن کمیشن سے باضابطہ رہنمائی مانگی تھی۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بحال ہونے والے ارکان کا پہلا نوٹیفیکیشن ہی قابل اطلاق ہوگا۔ وزارت قانون کی رائے کی روشنی میں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے بحال MNAs کو بقایا تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ورکنگ شروع کر دی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی حتمی منظوری کے بعد جنوری میں ادائیگیاں متوقع ہیں۔ 19 MNAs کو بقایا تنخواہوں کی مد میں 11 کروڑ روپے سے زائد ادا ہوں گے۔ ہر MNA کے حصے میں تقریباً 60 لاکھ روپے آئیں گے۔ ANP کے رہنما افتخار حسین کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے مظلوم طبقہ سیاستدان ہے۔ بلور خاندان پر تین خودکش حملے ہوئے مگر ہم بادشاہ خان کے سپاہی ہیں، ڈرنے والے نہیں۔ بشیر بلور کی برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بشیر بلور مرحوم ایک نڈر انسان تھے، اپنی قوم کا بھلا سوچتے تھے۔ میرے 30 سالہ بیٹے شبیر بلور اور ہارون بلور کو خودکش حملے میں شہید کیا گیا۔ اتنے خودکش حملے پاکستان میں کسی خاندان پر نہیں ہوئے۔ جلسے سے صدر ANP ایمل ولی خان نے بھی خطاب کیا۔ سابق وزیر خزانہ اور اسٹیٹ بینک کی پہلی خاتون گورنر ڈاکٹر شمشاد اختر کی نماز جنازہ سلطان مسجد ڈیفنس کراچی میں ادا کی گئی، جس کے بعد انہیں میوہ شاہ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شمشاد اختر کی نماز جنازہ میں عزیز و اقارب، دوست احباب اور سابق ساتھیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اسٹیٹ بینک کی پہلی خاتون گورنر ڈاکٹر شمشاد اختر کو میوہ شاہ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک پاکستان کے بورڈ، انتظامیہ اور عملے کی جانب سے ہم اپنی سابق گورنر ڈاکٹر شمشاد اختر کے انتقال پر پرملال پر دلی رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین، قومی کرکٹر عماد وسیم اور ان کی اہلیہ ثانیہ اشفاق میں علیحدگی ہو گئی ہے۔ عماد وسیم نے سوشل میڈیا پر طلاق کی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ طویل غور و فکر اور مسلسل اختلافات کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ متعدد مسائل گزشتہ سالوں سے حل نہیں ہو سکے۔ عماد وسیم نے مداحوں اور عوام سے درخواست کی ہے کہ ان کی پرائیویسی کا احترام کیا جائے، پرانی تصاویر کو استعمال نہ کیا جائے اور ثانیہ اشفاق کو اب ان کی اہلیہ نہ کہا جائے۔ قومی کرکٹر نے مزید کہا کہ ذاتی معاملات پر منفی تبصرہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ موجود رہیں گے اور ان کی مکمل دیکھ بھال کریں گے۔ عماد وسیم اور ثانیہ اشفاق اگست 2019 میں شادی کے بندھن میں بندھے تھے۔ سابق قومی کرکٹر عماد وسیم کے بعد ثانیہ اشفاق نے بھی علیحدگی کی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا گھر اجاڑا گیا، میرے بچے اپنے والد سے محروم ہوئے اور 5 ماہ کے بچے کو اس کے والد نے اب تک نہیں تھا۔ ثانیہ اشفاق نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک اور پوسٹ میں شیئر کی اور کہا کہ مشکلات رہیں مگر تعلق پھر بھی قائم رہا۔ بطور بیوی اور ماں رشتہ نبھانے کی پوری کوشش کرتی رہی۔ معاملات اس وقت تلخ ہوئے کہ جب ایک تیسری شخصیت ہمارے درمیان آئی۔ وہ خاتون میرے شوہر سے شادی کی خواہشمند تھی۔ ثانیہ اشفاق نے مزید کہا کہ بچوں کے مستقبل اور گھر کے وقار کی خاطر ذہنی اذیت اور تلخ رویہ برداشت کیا۔ جو مجھے خاموش رہنے کا کہہ رہے ہیں ان سے کہوں گی کہ انصاف ضرور ہوگا۔ پورے معاملے میں ہر بات کا دستاویزی ثبوت موجود ہے۔
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी है कि खेल सियासत में ना आए। रीजनल क्रिकेट अकेडमी पर काम तेज़ी से जारी है। क्लब्स की सिक्योरिटी की जाएगी। पीसीबी मुदाखलत नहीं करेगा। तमाम फ्रेंचाइजीज रजामंद हुई तो 23 मार्च से PSL शुरू करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि मुल्तान सुल्तान्स इस बार पीसीबी खुद ऑपरेट करेगा। PSL ख़त्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी करेंगे। 2 नई टीमों की बिडिंग के लिए 10 पार्टियों ने क्वालिफाई किया। वसीम अकरम PSL के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। न्यूज़ चैनल्स ये टूर्नामेंट्स नहीं दिखा सकेंगे उस टाइम तक हम ऑल्दो कि हमारे पास स्पोर्ट्स चैनल हैं, लेकिन जो न्यूज़ चैनल का इंफ्रास्ट्रक्चर और तरह का है। तो मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करनी है कि इसको कंसिडर करें, बिकॉज ये इस टाइम पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह ताला अगर ये होता है, आप देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट स्पोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में प्रमोट होंगी, और उसके ऊपर मैंने एक पूरा प्लान भी बनाया है ताकि हम उसको सपोर्ट कर सकें इंशाल्लाह ताला। तो ये चंद चीज़ें थी जो मेरा था कि मैं आपको अपडेट कर दूं। सबसे बड़ी चीज़ इस टाइम हमारे लिए 8 जनवरी का दिन है, जिस दिन ये 2 नई जो टीम्स हैं वो फ़रोख्त होंगी, और मुझे बड़ी अल्लाह ताला से उम्मीद है कि उसमें आप देखेंगे कि हम सुरखरू होंगे और एक अच्छे नंबर के साथ वो दोनों टीमें जाएंगी। और अब कुछ आलमी मंजरा में से बात करें। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात बगैर किसी बड़े ब्रेक थ्रू के ख़त्म हो गई है। फ्लोरिडा में ट्रंप की रिहाइशगाह पर अमरीकी और यूक्रेनी सदर की मुलाकात 2 घंटे से ज़्यादा तक जारी रही। मुलाकात में रूस यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतालिक अमन मनसूबे के मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए। मुलाकात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया कि रूस यूक्रेन जंग ख़त्म करने के लिए मुआहदे के करीब हैं। ताहम उन्होंने एक मौके पर मुज़ाकरात को पेचीदा करार देते हुए इतराफ़ किया कि अभी अमन मनसूबे के कुछ नुकात पर हतमी फैसला नहीं हो सका। सदर ट्रंप ने बताया कि यूक्रेन के मशरक़ी इलाके डोनबास के मुस्तकबिल से मुतालिक चंद मसाइल अभी हल तलब हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि कुछ गैर मुतवक्किल रुकावटें मुज़ाकरात के पूरे अमल को मुतासिर कर सकती हैं। उन्होंने खबरदार किया कि यूक्रेन के लिए बेहतर होगा कि जल्द मुआहिदा कर ले, वरना रूस मजीद इलाकों पर कब्जा कर सकता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने बताया कि अमरीकी और यूक्रेनी मुज़ाकरात कारों ने अहम पेशरफ्त की है और मुसवदे के 90% नुकात पर इत्तेफाक हो चुका। सदर ज़ेलेंस्की का मशरक़ी इलाके डोनबास से मुतालिक कहना था कि इसका फैसला आखिरकार यूक्रेनी अवाम ही करेंगे। नाज़रीन, म्यांमार में 2021 की फ़ौजी बगावत के बाद पहली बार अवाम इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग हुई और फ़ौज के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में वोटर्स ने वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशनों का रुख किया। पहले मरहले में 330 में से 102 टाउनशिप में इलेक्शन हुए। दूसरे मरहले में 11 जनवरी को 100 टाउन्स में पोलिंग हुई, जबकि तीसरे और आखिरी मरहले 25 जनवरी को 63 टाउन्स में इंतखाबात कराए जाएंगे। यूनियन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 57 सियासी जमातों के 4863 उम्मीदवार मुकाबले में हैं, जबकि इंतखाबात के हतमी नताइज जनवरी के आखिर में जारी किए जाने की तवक्को है। म्यांमार की फ़ौज ने इंतखाबात को जमहूरियत की वापसी करार दिया है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ और इंसानी हुकूक के इदारों ने इंतखाबात को ढोंग करार देते हुए कहा कि असर इक़्तिदार बदस्तूर फ़ौजी सरबराह मिन आंग और हिलान के पास रहेगा। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए। वो कल फ्लोरिडा में अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। नेतन्याहू और सदर ट्रंप की मुलाकात में गज़ा अमन मनसूबे के दूसरे मरहले पर बातचीत की जाएगी। नेतन्याहू की ट्रंप से मौजूदा मुद्दत में ये 5वीं मुलाकात होगी। नेतन्याहू अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मिलेंगे। सऊदी अरब के वज़ीर दिफ़ा का यमनी अवाम और धड़ों के नाम पैगाम। शहज़ादा खालिद बिन वलीद ने दानिशबंदी अपनाने और कशीदगी ख़त्म करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यमन में अमन की तरफ बढ़ना वक्त की अहम ज़रूरत है। मसले का मुनसिफाना सियासी हल ज़रूरी है। उनका मज़ीद कहना था कि यमन के मसले को ज़ाती मफादात या बेमकसद तनाज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि भारत में सिख खातून ने मस्जिद के लिए अपनी ज़मीन अतिया कर दी। 75 साला बीबी राजेंद्र कौर की मुसलमान दोस्ती और मजहबी हम आहंगी के इस इक़दाम को खूब सराहा जा रहा है। ये दिल को छू लेने वाला वाक़या भारतीय रियासत पंजाब के ज़िला फ़तेहगढ़ साहब के गांव जखवाली में पेश आया। ज़मीन बीबी राजेंद्र कौर के नाम से अब तो मस्जिद कमेटी के नाम पर मुंतकिल हो गई है। बीबी राजेंद्र कौर ने कहा कि यहाँ हमारे मुसलमान दोस्तों की कोई मस्जिद नहीं है और उन्हें नमाज के लिए दूसरे गाँव जाना पड़ता था, तो मैंने उन्हें 5 मरला ज़मीन देने का सोचा ताकि इनके पास नमाज के लिए कोई जगह हो।
خوراک کی تلاش میں ڈولفنز نے گوادر کے ساحل کا رخ کر لیا۔ ڈولفن کا جھنڈ کوہ مہدی کے علاقے میں دیکھا گیا۔ شہریوں اور ماہی گیروں نے خوبصورت منظر کو موبائل فونز میں محفوظ کر لیا۔ سمندر کی لہروں کے ساتھ کھیلتی ڈولفنز نے ماحول کو مسحور کر دیا۔ گوادر کے قریب سمندر میں نوکٹیلو کا بلوم کے باعث پانی سبز ہونے کے باوجود ڈولفنز کا گروپ ایک ساتھ دیکھا گیا ہے، جسے ماہرین نے مثبت علامت قرار دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈولفنز کی موجودگی اس بات کی نشاندہی ہے کہ سمندری ماحول اب بھی متوازن ہے۔ اسلام آباد میں رنگا رنگ تفریحی سرگرمیوں سے بھرپور گرینڈ کارنیول کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں نے فیملیز کے ہمراہ بڑی تعداد میں شرکت کی اور خوب محظوظ ہوئے۔ معروف انٹرٹینمنٹ چینل آن گرینڈ کارنیول کا آفیشیل میڈیا پارٹنر ہے۔ ڈانسنگ لائٹ، موسیقی کا تڑکا، چٹ پٹے کھانے اور بچوں کے لیے موج مستی کا سماں۔ اسلام آباد میں منعقدہ گرینڈ کارنیول میں بچوں، بڑوں اور خواتین نے کیا خوب انجوائے۔ معروف انٹرٹینمنٹ چینل آن نے گرینڈ کارنیول کے آفیشیل میڈیا پارٹنر کے فرائض انجام دیے۔ میگا ایونٹ میں شہریوں کی تفریح کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ موسیقی کے تڑکے کے ساتھ رنگوں میں بل کھاتی لائٹ کی مستیاں بچوں اور بڑوں کو خوب آئیں۔ چٹ پٹے کھابوں کے بعد بچوں نے کیا پلے لینڈ کا رخ اور پسندیدہ جھولوں سے لطف اٹھایا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے ایونٹس جاری رہنے چاہیے۔ We got news for this carnival is happening, the concert is happening. We came here to enjoy all these amazing side shows, concerts, food, amazing everything. We just started this show. مجھے بہت مزہ آ رہا ہے اور اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے، فیملی گیدرنگس ہونی چاہیے۔ یہ ایک پورے ایئر کا ایک ریفریشمنٹ ہوتا ہے، اور کیونکہ نیو ایئر آنے والا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نیو ایئر سے پہلے کی سیلیبریشن از دا بیسٹ سیلیبریشن۔ گرینڈ کارنیول میں جدید اور روایتی تفریحی سرگرمیوں کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملا۔ شہریوں نے دی گرینڈ کارنیوال کے انتظامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرام صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کیمرہ مین ابن امین کے ساتھ ارسلان لون، ایم نیوز، اسلام آباد۔